اب آپ کو ایک چیز یاد کرنی ہے، کچھ حاجیوں کو بڑا ٹینشن ہوتا ہے، 5 دن حج کے دن ہیں اور احرام رہے گا۔ پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ 5 دن تک احرام نہیں رہتا، حج میں آپ کا احرام تقریباً 2.5 دن رہتا ہے، اور یہ 5 دن آج آپ نے یاد کرنے، بڑی آسان ہے، ٹینشن نہ لیں، آپ یاد کر لو گے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ آپ نے 8 ذو الحجہ کو ظہر کی نماز مینا میں پڑھنی ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر، 5 نمازیں ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ 8 ذو الحجہ کو کہاں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ مینا جانا ہے انشاءاللہ، اور وہاں پہلی نماز کون سی پڑھنی ہے؟ ظہر کی، ٹھیک ہے۔ 8 کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ اب 9 کی صبح آ گئی، 9 کی صبح فجر پڑھنے کے بعد اب قافلے روانہ ہوں گے عرفات کے لیے۔ آپ نے 9 کا دن کہاں گزارنا ہے؟ کہاں گزارنا ہے؟ یہ وقوف عرفہ کا دن ہے، یہ حج کا رکن اعظم ہے، جس نے عرفات کا وقوف نہ کیا اس کا حج ہی نہیں ہوگا، تو وہ جانا وہاں ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب وقوف عرفات غروب آفتاب تک ہے، یعنی ویسے تو اس کا اور بھی وقت ہے، لیکن غروب آفتاب سے پہلے آپ باہر نہیں آ سکتے، تو غروب آفتاب جب ہو جائے، مغرب کا وقت جس کو کہتے ہیں ہو جائے، وہاں مغرب نہیں پڑھنی۔ اب اللہ کی دیکھیں یہ بھی قدرت ہے اور ہم نے احکام ماننے، مغرب کا وقت ہو جائے گا عرفات میں، آپ نے وہاں مغرب نہیں پڑھنی، بلکہ اب عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء ملا کر مزدلفہ میں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو 10ویں رات ہے، 9 اور 10 کی درمیانی رات، جس صبح بقرہ عید ہوتی ہے ہمارے یہاں، 10 ذو الحجہ کو عید ہوتی ہے نا، تو 9 اور 10 کی درمیانی رات ہم نے گزارنی ہے مزدلفہ میں۔ کہاں گزارنی ہے؟ چلے تھوڑا سا پھر ریپیٹ کرواتا ہوں۔ 8 کا دن کہاں گزارنا ہے؟ پہلی نماز کون سی پڑھنی ہے؟ ظہر کی۔ دوسری پھر کون سی پڑھیں گے؟ پھر اب کہاں روانہ ہوں گے؟ سبحان اللہ، عرفات روانہ۔ عرفات میں کب تک رہیں گے؟ غروب آفتاب تک۔ مغرب اور عشاء کہاں پڑھیں گے؟ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء پڑھیں گے۔ اب فجر کی نماز بھی مزدلفہ میں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو مزدلفہ کے وقوف کا وقت ہے نا، وہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد جو واجب وقوف کا وقت ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں ایک بڑا پرابلم ہے، میں انشاءاللہ تفصیل دوبارہ بتاؤں گا، ابھی میں صرف آپ کو یاد کروانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ حج میں ہونا کیا ہے، ٹینشن نہیں لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب صبح فجر پڑھ لی، تھوڑی دیر فجر کے بعد دعا کریں گے، اب واپس یہ ہو گئی 10 ذو الحجہ کا دن۔ 10 ذو الحجہ کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب مزدلفہ سے آنا ہے مینا۔ کہاں آنا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بھی یاد رہے، مینا سے بالکل جڑا ہوا ہے مزدلفہ، اور مزدلفہ کے بعد تھوڑے فاصلے کے بعد ہے عرفات، تو پہلے اب مینا سے جا رہے ہیں عرفات، پھر واپس آ رہے ہیں مزدلفہ، اب مزدلفہ سے بالکل جڑا ہوا ہے مینا، ہم آ جائیں گے 10 ذو الحجہ کو مینا میں۔ 10 ذو الحجہ یہ ہمارے یہاں عید کا دن ہوتا ہے، ادھر بھی عید کا دن ہوگا۔ ہم نے 10 ذو الحجہ کو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ حاجی نے کنکری مارنی ہے، پہلا کام کیا کرنا ہے؟ رمی کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ رمی کرنی ہے۔ رمی کرنے کے بعد دوسرا کام حاجی نے کرنا ہے قربانی کرنی ہے، کہ پھر کیا کرنا ہے؟ یہ ترتیب یاد رکھیں۔ اور تیسرا اس نے کام کرنا ہے حلق کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اب یہ جب تینوں کام ہو گئے تو آپ کا احرام اتر گیا، یعنی آپ نے 7 کی رات یا 8 کی صبح احرام پہنا تھا، 8، 9 اور 10 کی دوپہر تک تو آپ احرام سے فارغ ہو گئے، یعنی 2.5 دن احرام رہنا ہے۔ اب سب پابندیاں ختم سوائے جو مرد و عورت کے معاملات ہیں، بس اب ایزی ہو گئے، اب فریش ہوں، نہائیں دھوئیں، ایزی برش کریں، بال بنائیں، کوئی تیل لگائیں، کوئی پرابلم نہیں۔ اب آپ مینا میں رہیں گے اپنے لباس کے ساتھ، تو اب صرف آپ نے 10، 11، 12 میں اب 2 کام باقی رہ گئے، ایک طواف الزیارہ کرنا ہے اور 11 اور 12 کی رمی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرواتا ہوں تاکہ آپ کو یہ 5 دن آج یاد ہونے چاہیے، اس تربیتی اجتماع سے یہ دن یاد کر کے جانے ہیں۔ 8 کو ہم نے کدھر جانا ہے؟ پہلی نماز کون سی پڑھنی ہے؟ پھر اس کے بعد اور اب کہاں چلیں گے؟ عرفات کے جو وقوف کا وقت ہے نا، وہ ظہر کا وقت جب شروع ہوتا ہے، جب اس کا وقت شروع ہو جائے گا، ہم فجر کے بعد چلے جائیں گے، قافلے تو رات سے ہی جانا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اصل وقت اس کا شروع ہوگا جب ظہر کا وقت شروع ہوا اور کوئی احرام کے ساتھ عرفات میں داخل ہو گیا تو وہ حاجی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن غروب آفتاب سے پہلے باہر نہیں نکلیں گے، لوگ جاتے ہوں گے، ہم نے نہیں جانا، مولم بھی کہے چلو ہم نے نہیں جانا، ہم نے وہاں دعائیں مانگنی ہیں، خوب گڑ گڑانا ہے، وہاں نہیں مانگیں گے تو کہاں مانگیں گے۔ پھر اس کے بعد مغرب کا وقت جب شروع ہو جائے گا تو پھر کدھر چلنا ہے؟ پھر مزدلفہ چلیں۔ کہاں جائیں گے؟ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ملا کر پڑھیں گے، اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ اب مزدلفہ میں فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے، فجر کے بعد دعا بھی کرنی ہے، پھر کہاں جائیں گے؟ مینا جائیں گے۔ پہلا کام کیا کریں گے؟ رمی کرنا، اس کے بعد کیا کریں گے؟ قربانی کرنا، پھر کیا کریں گے؟
حلق کرنا، اب احرام سے فارغ ہو گئے، ٹھیک ہے جناب۔ اب اس کے بعد 10 11 12 ان تینوں دنوں میں 12 کی مغرب سے پہلے پہلے آپ نے طواف الزیارہ کرنا ہے، یہ حج کا دوسرا رکن ہو گیا، اور 11 اور 12 کی رمی کرنی ہے۔ لیکن اب اگلے دن آپ احرام میں نہیں ہیں، ناؤ یو آر ایزی، تو ٹینشن نہ لیجئے۔ کچھ لوگ بڑا خوف سوار کر لیتے ہیں، یار پتہ نہیں کیسے 5 دن گزریں گے اور کیسے رہیں گے، بہت ایزی ہے، اب تو بڑے اچھے خیمے، بڑے اچھے معاملات ہیں۔ تو یہ تو ایک میں نے خاکہ پیش کر دیا، اب اس خاکے میں تھوڑا سا رنگ بھرتے ہیں اور آپ کو لیے چلتے ہیں مکہ پاک سے مینا روانگی کے مناظر دکھاتے ہیں کہ کس طرح قافلے، ہمارے ایک قافلہ فیضان چل مدینہ کا قافلہ تھا، اس میں آپ اس بیگ کی اہمیت کا اندازہ بھی کیجئے گا کہ تقریباً حاجیوں نے یہی والے اسکول بیگ اٹھائے ہوئے تھے اور لبیک پڑھتے ہوئے پیدل مینا جائیں، سبحان اللہ، اس کا منظر ہی کچھ اور ہے۔ آئیے چلتے ہیں مکہ پاک سے مینا کے مناظر دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ هذا منن فمن علی بما مننت به علی اولیائک، اے اللہ عز و جل یہ مینا ہے، مجھ پر وہ احسان فرما جو تو نے اپنے اولیاء پر فرمایا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ روایت میں ہے کہ جو کوئی روزانہ رات میں سورہ ملک کی تلاوت کر لیا کرے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ یا اللہ میرے تمام گناہ معاف فرما، میرے ماں باپ کی، ساری امت کی مغفرت فرما، ہمارے ایمان کی گواہی دینا، آمین۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ان کے چہروں پر داڑھی نہیں، وہ نیت کرے کہ وہ سوتے تھے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جو قبر میں ساتھ جائے گا۔ یاد رکھیں ہمارا لباس، ہمارا سب کچھ اتار لیا جائے گا، مگر قبر میں ایک ہی چیز، ایک سنت ہمارے ساتھ جانی ہے، اور وہ انشاءاللہ پیارے آقا کی پیاری سنت داڑھی ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یقین کریں بڑے بڑے محلات میں رہنے والے، بڑے بڑے بیڈ رومز میں سونے والے، بڑے بڑے لگژری ہاؤس میں رہنے والے، وہ اپنا لطف ان کی جگہ جو مینا کے خیموں میں رات گزارنے کا مزہ ہے، جو مینا کے خیموں میں ذکر و اذکار کرنے کا لطف ہے، تو یہ وہ رات ہوگی بالخصوص۔ اچھا، یہاں جب آپ مینا میں پہنچیں گے نا تو ایک اور پرابلم بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خیموں میں لڑائیاں ہوتی ہیں کہ میری جگہ تھی، میرے گھر والے ادھر ہیں، میں نے لڑائی نہیں کرنی ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ 8ویں شب سے ہی پہنچ جائیں، آپ رات سے چلے جائیں، ظہر پڑھنی ہے نا، کوئی بات نہیں، رات سے ہی مینا چلے جائیں، آپ کو جگہ بھی کشادہ مل جائے گی، پیدل تو ویسے ہی ٹھنڈا ٹھنڈا پہنچ جائیں گے، پیدل والے ہم کوشش کرتے ہیں، قافلے والے رات کو پہنچ جاتے ہیں، اب رات کو پہنچ جائیں، پہلے ہی مینا چلے جائیں تو سکون سے جگہ مل جائے گی، لڑائی پھر بھی نہیں کرنی۔ اگر پھر بھی آپ کی جگہ پر کوئی آ کر بیٹھ گیا ہے تو آپ نہ الجھیں،
آپ معلم کے کسی شخص کو کہیں جو آپ کے مکتب کے ذمہ دار ہوں گے کہ بھائی یہ جگہ یہاں مجھے بتایا گیا تھا میری ہے، آپ ترکیب بنا لیں، تو وہ بنائیں، آپ کسی سے نہیں الجھیں گے تاکہ کسی قسم کی کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ اچھا، اب جو ہے یاد رہے کہ 9ویں رات جو ابھی رات ہے 8 ذو الحجہ کی 4-5 نمازیں، آپ 4 نمازیں پڑھ لی عشاء کی، اب یہ رات مینا میں گزارنا سنت مؤکدہ ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ 9ویں رات ہی کو معلم کی طرف سے صدا لگانی شروع ہو جاتے ہیں کہ عرفات چلو عرفات چلو، بسیں بھر کے رات ہی عرفات لے جاتے ہیں۔ تو اب یہاں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر پورا قافلہ بچھڑ جانے کا خوف ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میں پہنچ بھی نہیں سکوں گا عرفات میں خیمے میں، تو آپ رات کو چلے جائیں، لیکن اگر آپ 40 50 25 30 اسلامی بھائی ہیں اپنے خیمے میں، پہلے سے ذہن بنا لیں، اور معلم کو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ہم نہیں جائیں گے، ہم فجر پڑھ کے جائیں گے، تو یہ اب معلم کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو وہ فجر کے بعد بھی بس دیں گے۔ تو آپ ٹینشن نہ لیں، آپ بیٹھے رہیں کہ بھئی ہم سنت پوری کر کے جائیں گے۔ رات یہ رات جس کو شب عرفہ کہا جاتا ہے، یہ بہت بابرکت رات ہے، اس رات کو خوب دعائیں کی جائیں، اور یہاں امیر اہل سنت نے ایک دعا رفیق الحرمین میں لکھی ہے جو 1000 بار پڑھی جائے، کم از کم 1000 بار، زیادہ سے زیادہ پڑھی جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ جتنا پڑھ سکیں۔ تو یہ رات عبادت میں گپ شپ میں نہیں، کوئی کونا پکڑ لیجئے گا روتے ہوئے گڑ گڑاتے، کیونکہ اب صبح عرفات جانا ہے، یہ شب عرفہ ہے، کیا خوبصورت رات ہے، خوب عبادت میں گزاریں، تھک جائیں کچھ دیر سو جائیں، پھر تہجد میں اٹھ جائیں، تہجد پڑھیں، پھر ذکر و اذکار کریں، گڑ گڑا کر دعائیں کریں۔ اب یہ رات گزر گئی، اب صبح کا وقت ہے، یہ عرفات روانگی کا وقت ہے۔ یہاں میں ایک اور بات کلیئر کر دوں کہ اب پاکستانی بھی اور دنیا کے، کیونکہ کئی ممالک میں یہ سلسلہ دیکھا جا رہا ہوگا، حاجیوں کو ٹرین کے ذریعے بھی منتقل کیا جاتا ہے۔ مکہ پاک سے مینا تو بس میں جاتے ہیں، مگر مینا، عرفات اور مزدلفہ کے درمیان ایک بہت زبردست ٹرین چلائی گئی ہے۔ آج ہم آپ کو وہ ٹرین بھی دکھائیں گے، اور اس ٹرین کے اندر کس طرح سوار ہونا ہے یہ بھی سکھائیں گے۔ لیکن اگر کسی کو ٹرین کے ٹوکن ملے ہیں تو وہ تو بڑا ایزی ہے، کیونکہ ٹرین بند نہیں ہوتی، آپ آرام سے فجر پڑھ کے، بلکہ ٹرین والوں کے لیے آج میں ایک مشورہ دے رہا ہوں، چاہیں تو نوٹ کر لیں، آپ بہت سکون میں آ جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس ٹرین کی ٹکٹس ہیں اور آپ نے ٹرین کے ذریعے سفر کرنا ہے، تو مینا سے عرفات آپ صبح 10 بجے کے بعد جائیں۔ 9 ذی الحجہ کو صبح، آپ کو لگے گا یار پورا مینا خالی ہو گیا، سارے ہی چلے گئے، اب آپ پہلے جائیں گے تو 1 لاکھ حاجی سنا ہے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں ٹرین میں بیٹھنے کے لیے، اور اگر آپ 9 بجے کے بعد 10 بجے کے بعد جائیں گے، سارے لوگ عرفات پہنچ چکے ہوں گے، اور یہ اسپیڈ ٹرین ہے، یہ 10 منٹ میں مینا سے عرفات پہنچا دیتی ہے، تو ٹینشن ہی نہیں ہے، آپ 10 بجے بیٹھیں گے، 10:10 پہ عرفات میں ہوں گے، اور بغیر رش کے پہنچ جائیں گے۔ عرفات سے جب مزدلفہ آنا ہے تو اب مغرب کا وقت ہوتے ہی لوگ ٹرین پہ بھرمار کر دیتے ہیں، تو اب اگر آپ کے پاس ٹرین کے ٹکٹ ہیں، آپ وہاں رک جائیں، اور رات تقریباً 11 بجے، 10:30 11 بجے آپ اسٹیشن پر جائیں، اگلے 7 منٹ کے بعد آپ مزدلفہ میں ہوں گے، کیونکہ یہ 7 منٹ میں مزدلفہ پہنچا دیتی ہے، رش چھٹ گیا ہوگا۔ اب مزدلفہ سے جب مینا آنا ہے تو یہاں میں مشورہ دوں گا کہ اب آپ ٹرین میں سفر نہ کریں، کیونکہ اب ساری رات کے آپ جاگے ہوئے ہیں، دھوپ شریف بھی ہوگی، آپ زیادہ دیر کھلے آسمان تلے بیٹھ نہیں سکیں گے، ورنہ تو مشورہ یہ کہ آپ 9 بجے تک انتظار کر لیں پھر ٹرین میں چلے جائیں، لیکن 9 بجے تک رکنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اب آپ پیدل مینا کی طرف چلے جائیں، وہ زیادہ ایزی ہے، گرمی میں لائن میں کھڑا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ہاں، جن کو پیدل جانا ہے ان کے مزے ہیں، ان کو کسی بس کا انتظار نہیں کرنا، جب آپ کا سسٹم بن گیا، اسلام بے ساتھ ہو گئے، آپ اپنے حساب سے درود پاک پڑھتے ہوئے، لبیک پڑھتے ہوئے پیدل چلیں گے۔ بہرحال 9 ذو الحجہ کو فجر کے بعد بھی دعا میں مشغول رہیں۔ لکھا ہے کتابوں میں جب سورج کوہ سبیرہ پر چمکے، یعنی اشراق چاشت کا وقت ہو جائے، اور اب جو ہے آپ جو ہے وہ عرفات کی طرف لبیک پڑھتے ہوئے چلیں، اور جو پیدل جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ لاکھوں لاکھ حاجی، بزرگ بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات اپاہج دیکھے وہ بھی پیدل چل رہے ہوتے ہیں، جس طرح میں نے کہا ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ہیں، اور آپ چاہیں تو اگر آپ نہیں چل سکتے، فیملی وغیرہ ساتھ ہے، طبیعت ساتھ نہیں دیتی، آپ بس میں جائیں، اب عرفات آپ پہنچ جائیں گے، راہ عرفات کی دعا بھی لکھی ہے، اب عرفات میں داخلے کا وقت ہے۔ عرفات کا میدان ہمیں محشر کی یاد دلاتا ہے، لاکھوں لوگ، مختلف رنگ و نسل والے، مختلف بولیاں بولنے والے، ایک ہی زبان، ایک ہی نعرہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لباس بھی ایک ہے، گویا یاد دلاتا ہے ایک ایسا ہی محشر کا میدان ہوگا کہ جب جہاں لوگ جمع ہوں گے اور وہاں اپنے رب سے وہاں پر فیصلہ ہوگا۔ یہ محشر کے میدان کی یاد دلانے والا میدان عرفات، جب اس میں داخل ہو جائیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں،
سبحان اللہ، یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں آج لاکھوں مسلمانوں کو ایک ہی لباس میں ملبوس جمع ہونا ہے، ہر طرف لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ وقوف عرفہ ہی ہے، یعنی عرفات کے میدان کا وقوف ہی ان گناہوں کے مٹنے کا سبب بن سکتا ہے۔ عرفے کے دن سے زیادہ، حدیث پاک سنیے، نبی پاک فرماتے ہیں عرفے سے زیادہ کسی دن میں اللہ عز و جل اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا، پھر ان کے ساتھ ملائکہ پر فخر فرماتا ہے۔ عرفے سے زیادہ کسی دن میں شیطان کو زیادہ ذلیل، حقیر اور غیظ یعنی غصے میں بھرا ہوا نہیں دیکھا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن میں رحمت کا نزول اور اللہ عز و جل کا بندوں کے بڑے سے بڑے گناہ معاف فرمانا شیطان دیکھتا ہے، گویا چھما چھم رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ ایک شخص نے عرفہ کے دن عورتوں کی طرف نظر کی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج وہ دن ہے کہ جو شخص کان اور آنکھ اور زبان کو قابو میں رکھے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفہ، پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفہ، جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں یا خدا، حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں۔ عرفات کے میدان میں ہو سکے تو کنکروں کو اٹھا کر گواہ بنا لیجئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم واسطی علیہ رحمۃ اللہ الکوی نے ایک بار حج کے موقع پر میدان عرفات میں 7 کنکر ہاتھ میں اٹھائے اور ان سے فرمایا اے کنکروں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بندہ خاص اور رسول ہیں۔ پھر جب سوئے تو خواب میں دیکھا کہ محشر برپا ہے اور حساب کتاب ہو رہا ہے، ان سے بھی حساب لیا جاتا ہے اور حکم دوزخ سنایا جاتا ہے۔ اب فرشتے سوئے جہنم لیے جا رہے ہیں، جب جہنم کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو ان 7 کنکروں میں سے ایک کنکر دروازے پر آ کر روک بن جاتا ہے، پھر دوسرے دروازے پر پہنچے تو دوسرا کنکر بھی اسی طرح دروازے کے آگے آ گیا، یوں ہی جہنم کے 7 دروازوں پر ہوا۔ پھر ملائکہ عرش اولا کے پاس تشریف لے کر حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم تو نے کنکروں کو اپنے ایمان پر گواہ رکھا تو ان بے جان پتھروں نے تیرا حق ضائع نہ کیا تو میں تیری گواہی کا حق کیسے ضائع کر سکتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمان جاری کیا کہ اسے جنت کی طرف لے جاؤ۔ چنانچہ جب جنت کی طرف لے جایا گیا جنت کا دروازہ بند پایا، کلمہ پاک کی گواہی آئی اور آپ جنت میں داخل ہو گئے۔ آپ بھی میدان عرفات میں 7 کنکر اٹھا کر یہ کلمہ پڑھ کر، کلمہ شہادت پڑھ کر اس کو گواہ بنا کر واپس جو ہے وہ وہیں رکھ دیجئے۔ نیز دنیا میں جہاں بھی موقع ملے پتھروں، درختوں، پہاڑوں، دریاؤں، نہروں، بارش کے قطروں کو کلمہ پاک پڑھ کر اپنے ایمان کا گواہ کرتے رہیں۔ تو یہ وہ جگہیں ہیں، یہ مبارک وادیاں ہیں، یہ مبارک شہر ہیں کہ جہاں کے پتھروں کو، جہاں کے درختوں کو اپنے ایمان کا آپ نے گواہ کرنا ہے۔ اے میرے حاجیوں، اب جب دوپہر کا وقت آئے تو آپ نہائیے، اگر نہائیں تو سنت مؤکدہ ہے اور نہ ہو سکے تو صرف وضو کر لیں۔ اب میں آپ کو نہانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ وہاں استنجا خانے بنے ہوتے ہیں، نہانے کا اہتمام تو نارملی واش روم غسل خانے نہیں ہوتے، اس میں پائپ لگے ہوتے ہیں۔ تو اچھا مینا عرفات میں ایک اور بڑی احتیاط کرنی ہے، جب بھی باتھ روم میں جائیں گے بہت تھوڑا سا نل کھولیں، وہاں بڑا پریشر ہوتا ہے پانی کا۔ آپ نے اپنے پاکستان کے حساب سے نل پورا کھول دیا، اب اتنی پریشر سے پانی نکلتا ہے کہ برابر والا بھی نہا لیتا ہے۔ تو یہ نہ کریں، بالکل تھوڑا سا کھول کر پہلے چیک کریں کہ پریشر کتنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر آپ استنجا خانے میں گئے ہیں عرفات والے دن تو پائپ ہوگا، آپ پانی کھول کر پہلے اچھی طرح اس کو دھو لیجئے، پورے استنجا خانے کو دھو لیں۔ اب آپ اپنا احرام اتار کر اچھی طرح غسل کر لیں، تو اس میں دیکھیں حکمت بھی ہے، آپ فریش بھی ہو جائیں گے۔ اور دوپہر کا وقت
قریب آئے تو یہ نہانا سنت موقدہ بھی ادا ہو جائے. نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں, آپ وضو کر لیجئے. آج 9 ذوالحجہ کو دوپہر ڈھلنے یعنی نماز ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر 10ویں کی صبح صادق تک جو کوئی درمیان میں اس کے درمیان احرام کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی عرفات پاک میں داخل ہو گیا وہ حاجی ہو گیا. آج یہاں کا وقوف حج کا رکن اعظم ہے. اچھا, پھر حاجی کو آج بے روزہ ہونا یعنی عرفات کے دن روزہ رکھنا نہیں ہے اور ہر وقت باوضو رہنا یہ سنت ہے. جبل رحمت وہاں پر موجود ہے, اگر اس کے قریب وقوف مل جائے تو افضل ہے, لیکن وہاں پر بعض لوگ جبل رحمت کے اوپر چڑھ جاتے ہیں, پہاڑ پہ چڑھتے ہیں, رومال ہلاتے ہیں, تو یہ نہیں کریں. اگر اس کے قریب وقوف مل جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ عرفات میں جہاں وقوف مل جائے. آج کا دن کسی کے عیب دیکھنے کا دن نہیں, اپنے عیبوں پر رونے کا, اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا دن ہے. خدارا عرفات کا دن ضائع مت کرنا. وہاں بھی لوگ آپ گپ شپ, کھانا پینا, آپ کو کھانا مل گیا نہیں ملا, کدھر سے ملے گا, اچھا وہ اسٹال کدھر لگا رہے, بریانی کہاں ملے گی. ارے عرفات کے میدان میں بھی یہی کام. وہاں تو بندہ سوچے کہ آج اس میدان میں آ گیا ہوں کہ جہاں چھما چھم رحمتوں کی بارش برس رہی ہے. قرآن پڑھیں, ذکر کریں, درود پڑھیں, اور پھر جب شام کا وقت ہو جائے تو بغیر سائے کے, آج کا دن بغیر سائے کے جتنا دن رہیں افضل ہے, بغیر سائے کے آسمان کے تلے کھڑے ہو جائیں اور خوب دعا مانگیں. امیر اہل سنت نے ہمارے الحمدللہ رفیق الحرمین میں باقاعدہ پوری دعا لکھی ہے. وہ دعا آپ عرفات پہنچنے سے پہلے پڑھ لیں تو آپ کو بہت ساری دعا یاد ہو جائے گی. کتاب سے پڑھ کر نہ مانگیں, پہلے پڑھ لیں, پھر جو یاد رہے. بلکہ دعا تو کسی بھی الفاظ میں مانگے نا, اپنی مادری زبان میں مانگیں, بس رکت ہو, آنسو بہتے رہیں. جن جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے لیے مانگیں, بار بار عرفات کی حاضری مانگیں. سچی بات یہ کہ جو باپا نے رفیق الحرمین میں دعا لکھی ہے نا, اگر یہ دعا ہی آپ پڑھ لیں تو پڑھتے پڑھتے رو پڑیں گے. عرفات کا منظر دکھائیں آپ کو, چلے چلتے ہیں عرفات کے میدان میں, اور وہاں جا کر ہمارے مدنی قافلے کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ جو عرفات کے میدان میں دعا ہوئی اس کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں, اور پھر عرفات کے بعد والے انشاءاللہ مناظر دیکھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سلسلہ مسافر تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں. اے اللہ احرام پہنے بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں. اے رب کریم تو عرفات میں دعائیں قبول فرماتا ہے. عرفات کے میدان میں تیرے بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں. اے کرم کے دروازے کھولنے والے, میدان عرفات میں آ کر محروم جانا کوئی نہیں چاہتا. ہمیں احادیث میں یہ یقین دلایا گیا ہے کہ حاجی آج کے دن یہ یقین کر لے کہ وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسے اس کی ماں کے پیٹ سے جنا ہو. اے رب کریم ہمیں اس حدیث پاک کا ثمرہ عطا فرما.